السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ ناز۔ امید کرتی ہوں مجھے دیکھنے والے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آج اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کا ایک ایسا قبیلہ ہے جس کے صحابی نے یا مجاہدین نے 84 ایئرس اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کیا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں تو اتنی عمریں بھی نہیں ہوتی، تو ہم اللہ تعالیٰ کی اتنے سال تک کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ تو اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آسمان سے اترے اور سورہ قدر نازل فرمائی۔ سورہ قدر جو 30ویں پارے میں ہے، 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یہ اس کا ترجمہ اگر ہم لوگ پڑھیں، اس سورت کو ترجمے سے پڑھیں، تو ہمیں ہمارے سارے ڈاؤٹس، ہمارے سارے جتنے بھی ہمارے وہم ہیں اس رات کو لے کر، جو سوالات ہیں وہ سب کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا جو ترجمہ ہے سورت میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ کیا ہوا تھا شب قدر کو۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر، قرآن پاک کو شب قدر کے دن اتارا۔ اور شب قدر کیا ہے؟ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتے اور روح زمین پر اس تعداد میں اترتے ہیں اور خیر کے کام سے سلامتی کے لیے پوری دنیا پر بکھر جاتے ہیں۔ اس قدر بکھر جاتے ہیں جیسے آسمان پر سے کنکریاں بکھری ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خیر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور یہ کام فجر تک رہتا ہے۔ اب یہاں یہ بات واضح ہے کہ شب قدر کے دن قرآن پاک اترا، لیکن شب قدر کس دن ہے یہ نہیں مینشن کہیں بھی۔ آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ شب قدر یا قرآن پاک 27 کو نازل ہوا، یا ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں 27 کو عبادت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے شب قدر 27 کو ہو، لیکن یہ رات کہیں بھی واضح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے شب قدر کی رات جو ہے وہ 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، اور 29 بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ کوئی مینشن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شب قدر کو تم ان 5 راتوں میں ڈھونڈو، یعنی کہ ڈھونڈنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ شب قدر کی رات ان 5 راتوں میں گھومتی ہے۔ ہو سکتا ہے پچھلے سال کبھی 21 کو یا 23 کو ہوئی ہو، اور اس سال اللہ کی مرضی سے اللہ نے چاہا تو وہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو کوئی لمبا چوڑا نہیں بتاؤں گی کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو۔ جو آپ کا دل چاہے آپ اس رات کو کیجئے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بے حساب دعائیں مانگیے، دعائیں مانگیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اس ملک کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو ایک قیامت سے گزر رہے ہیں۔ آپ ان سب کے لیے دعائیں مانگیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ نفلی عبادت کر سکتے ہیں، آپ صلاۃ تسبیح پہ میں بہت زور دیتی ہوں، کیونکہ صلاۃ تسبیح کی نماز جو ہے وہ ایک بہت فضیلت والی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلاۃ تسبیح کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر ہمت ہو تو اسے روز پڑھو، روز بھی نہ پڑھ سکو تو جمعے کے دن پڑھ لو، اگر جمعے میں بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک بار ضرور پڑھ لو، اور اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک بار ضرور پڑھ لو، نہیں تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی اتنی فضیلت ہے، تو کیا ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ نا ہم روز ان 5 راتوں میں تو کم سے کم پڑھ لیں؟ اور یہ کوئی لمبی چوڑی نماز نہیں ہے، ہارڈلی 20 منٹس کی یہ نماز ہوتی ہے، اور میں یہی کہتی ہوں کہ آپ نفلی عبادت سے بہتر آپ یہ جس کی اتنی فضیلت ہے آپ یہ نماز پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ہماری شب قدر اگر ہم ان 5 راتوں میں جاگ لیے، تو ویسے تو ہر کوئی یہی روٹین ہو رہی ہوتی ہے، سحری کر کے ہی سو رہے ہوتے ہیں، تو کوئی اتنا ٹائم نہیں بچتا، اور اگر ہم ان 5 راتوں میں جاگ لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر مل جائے گی، اور ہمارے تمام گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اور شب قدر میں یہ بات ہے کہ کہیں سے روایتوں سے ملتا ہے کہ قرآن پاک کی جیسے سورت کا ترجمہ ہے کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور کہیں یہ ہے کہ 84 ایئرس یعنی اپروکس 80 سال سے زیادہ کے ہمارے گناہوں کو معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے 80 سال سے زیادہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 80 سال کی عبادتوں کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو امیجن کہ کتنی بڑی رات ہے یہ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آج 23ویں شب یہ وہ رات ہو، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ عبادت کیجیے، نماز پڑھیے، اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
جزاک اللہ خیر.